ان شادی تو اب کچھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو بینیفیشل باتیں. مجھے تو اپنے آپ کو بھی ویلکم کہنا چاہیے کیونکہ بہت ہی عرصہ ہو گیا. آئی تھنک آلموسٹ اے منتھ اور مور دین اے منتھ کہ میں غائب تھی یہاں یوٹیوب سے. آپ کو پتہ ہے زندگی اتنی بزی چل رہی ہوتی ہے, چاہتے ہوئے بھی آپ اپنی یوٹیوب فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے. سمر ہیز اسٹارٹیڈ, جیسے آپ سب جانتے ہیں, بچے گھر پر ہیں, لائف ٹوٹلی چینج ہو گئی ہوئی ہے. اور آپ کی پرائیورٹی کیا ہے, آپ نے اس پہ بھی غور کرنا ہوتا ہے کہ بھئی فیملی ٹائم, گھر کا ٹائم, بچوں کا ٹائم. اور ظاہر بات ہے یہ میری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی تھی جہاں میں آپ سب کے ساتھ گپ شپ, مزے کی باتیں اور بینیفیشل باتیں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا مجھے اچھا لگتا ہے. اور ابھی بھی ٹائم نکالنے کی میں بہت کوشش کر رہی ہوتی ہوں. اور میری پیاری پیاری جو فیملی ہے یوٹیوب, جس میں جو چند بہنیں جن کا ہائرا ہرا, ہائراز ورلڈ, اور طلحہ, اور رومیز وے, اور روشنی ایمان, مسلم ریئیکشن, یہ پیاری پیاری وہ بہنیں ہیں جو مجھے یاد کرتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً. مجھے میسیجز بھی آتے رہتے ہیں. یقین مانیں میں کوئی جھوٹے وعدے نہیں کرنا چاہتی, اس لیے میں آپ کے بار بار آپ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کب آؤں گی, اور میں کیا بتاؤں آپ کو, کیونکہ کوئی ڈیفینیٹیو ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس کہ میں آؤں گی. تو جب آج میں نے بڑی کوشش کی, یقین کریں یہ ایک ہفتے سے یہ میں نے کلپس جوڑ کے رکھے ہوئے تھے, کیونکہ چھوٹے چھوٹے کلپس تو میں جوڑ رہی ہوتی ہوں کہ چلیں ایونچولی بناؤں گی ویڈیو, لیکن اتفاق ایسا ہے کہ ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا. بہرحال اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی یہ دلیا ناشتے میں, کیونکہ ناشتے کا بھی نا اب چینج ہوتا رہتا ہے کہ روز انڈا کھانے کا بھی دل نہیں کر رہا ہوتا, روز ایک جیسی چیزیں. تو سمر میں اسپیشلی اسمودیز پینے کا دل کر رہا ہوتا ہے, اور تھوڑا لائٹ ویٹ چیزیں. تو دلیا بہت اچھا ایک آپشن ہے صبح ناشتے میں. اور اسپیشلی آپ کو اپنی جو ہیلتھ کے حوالے سے بھی نا, اپنے لیولز, کولیسٹرول لیولز, اپنا لپڈ پروفائل کو مینٹین رکھنے کے لیے دلیے کے ساتھ بیریز, اور بیریز کے ساتھ اور بھی ساری چیزیں مزے مزے کی ڈال کے آپ اس کو بہت ہی مزیدار قسم کا بینیفیشل بریکفسٹ بنا سکتے ہیں. تو اس کو ضرور ٹرائی کریں جب آپ کا دل کرے. تو دیکھیں ویدر یہاں پر بڑا ہی پیارا, ہر روز ایک نیا اللہ کا قدرت دیکھنے کو ملتی ہے, ماشاء اللہ, الحمدللہ. اور افسوس کہ دنیا میں جو اتنا کچھ چل رہا ہے اس کے بعد تو دل ہی نہیں کرتا کہ کوئی بات کی جائے یا کوئی ویڈیو بنائی جائے. آپ سارے حالات آپ سب کے سامنے ہیں, اور اتنا دکھ ہوتا ہے نا کہ انسانی زندگی کی اہمیت ہی نہیں ہے, انسان کی عزت کی اہمیت نہیں ہے. تو پھر آپ کیا بات کریں, سمجھ نہیں آتی کہ آپ بات کیا کریں. تو ایک اور چیز, جن لوگوں کو اگر کرونک کانسٹیپیشن رہتی ہے, خیر یہ میں اس وجہ کے تحت نہیں بنا رہی, لیکن میں نے ایک ڈسکوری کی کہ اگر آپ یہ جو ہے نا فگس, ان کو ڈرائیڈ فگس کو اگر آپ بھگو دیں گرم پانی میں اور آدھا گھنٹہ بھیگے رہنے دیں, وہ اتنی سویل اپ ہو جاتی ہیں اور جوسی ہو جاتی ہیں, اور ان کو آپ کھائیں. تو جن لوگوں کو اگر کرونک کانسٹیپیشن کا ایشو ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کانسٹیپیشن بیماریوں کی جڑ ہے, تو یہ بہت اچھا مفید طریقہ ہے کانسٹیپیشن سے جان چھڑانے کا, آپ کے انٹرنل اندر کی ہیلتھ کو بہتر بنانے کا. تو اس کو ضرور ٹرائی کریں. اور بچوں میں بھی یہ چیزیں اکثر, کیونکہ آج کل خوراک ایسی ہے نا, آپ چاہتے ہوئے بھی بچوں کو روک ہی نہیں سک رہے ہوتے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. بہرحال یہ بہت ایکٹیو, مفید کہنے والی تھی میں, بہت ہی افیکٹو ہے ریمیڈی. اس کو ضرور ٹرائی کریں جن لوگوں کو ایسا ایشو رہتا ہے. اور پھر گرمیاں ہیں, اب یہاں میں بنا رہی ہوں ڈی ٹاکس واٹر. ٹھیک ہے, گرمیوں میں ہم اپنے الیکٹرولائٹس لوز کرتے ہیں, اور یہ بہترین طریقہ ہے اپنی باڈی میں سے ٹاکسنس ریموو کرنے کا, الیکٹرولائٹس لینے کا, کہ آپ صبح ایک جگ بنا کر رکھ دیں, سارے گھر والے اس میں سے پانی پیتے رہیں, اور آپ بڑا اچھا فیل کریں گے, اور آپ کی سکن بڑی اچھی گلو کرے گی. اور سمر میں اسپیشلی آپ ایکسٹرا سویٹ بھی کرتے ہیں, سو آپ کے منرلز, آپ ناٹ اونلی ایک کافی طریقوں سے آپ اپنے منرلز لوز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے اپنی باڈی میں سے ٹاکسنز نکالنے کا اور اپنی اوور آل ہیلتھ کو اچھا رکھنے کا. ٹھیک ہے, تو جیسے میں اپنے ڈیٹاکس واٹر میں نا کیوکمبرز کا استعمال کرتی ہوں, لائمز, اورنجز, منٹ لیوز, اور جنجر. ٹھیک ہے, یہ بہت مزے کا, اور آپ اس کو ریفل کرتے رہیں سارا دن, آپ کو پانی پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے, مطلب استعمال ہو جائے, جو چیزیں بچ جائیں اس میں دوبارہ پانی ایڈ کر لیں, تو وہ سارا دن وہ فریش رہتی ہیں. اور رات میں اٹھا کے اس جگ کو آپ فریج میں رکھ دیں,
تو وہ سارا دن آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی بینیفیشل ڈی ٹاکس واٹر ہے, اس کو بھی ضرور ٹرائی کریں. میرے پیج کا مقصد ہی ہے آپ سب کو ایجوکیٹ کرنا. جو میرے پیج سے واقف ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں اسی طرح کے ٹڈ بٹس, اسی طرح کی بینیفیشل باتیں, ریمیڈیز, ریسیپیز آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا پسند کرتی ہوں. اور میرے پیج کا مقصد ہی یہ ہے, میں ان نیسیسری گاسپ اور ادھر ادھر کی باتیں, یہ میں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہتی ہوں. اور ہم سب کو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں دنیا کہاں آ گئی ہے, حالات کیا چل رہے ہیں. ہم ابھی اگر آپ دیکھیں کہ فلسطین کا جو ایشو ہے وہ پچھلے آلموسٹ 2+ ایئرس ہو گئے ہیں اور وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا میں نا ایک جنگ جیسا ماحول ہے. نیچرل ڈیزاسٹرز میں اتنی زیادتی ہو گئی ہے. اور اگر ہم ابھی بھی نہ سیکھیں کہ ہم دنیا میں مزید انتشار پھیلانے کی کوشش کریں, نفرتیں پھیلائیں, کرٹیسائز کریں لوگوں کو, ابھی بھی نہ اگر ہم سبق سیکھیں تو پھر بہت افسوس کی بات ہے. کیونکہ ہمیں ایک چیز کا اثر ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہے جو ہمیں ڈائریکٹلی مل رہے ہیں, ان باتوں کو سمجھنے سے ہم نے اپنی آنکھوں پہ کانوں پہ پردے ڈال دیے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک بہت ہی ایز اے انسان ایک بہت گری ہوئی حرکت ہم کرتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے بڑے سائنس کو نظر انداز کر کے اور بڑی نارملائز کر رہے ہوتے ہیں ہر نیگیٹو, ہر غلط بات کو. تو ان چیزوں پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے دوستو. اچھا, آپ سب نے مجھے کامنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ سب نے اتنے عرصے میں کیا کیا, کیا ہو رہا ہے, کیسے گزر رہے ہیں, آپ کی سمر ویکیشنز کے کیا پلان ہیں, سمر کے کیا پلانز ہیں, بچے کیا کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں نا کنیکٹ رہنے کے لیے کامنٹس میں ضرور رابطہ کریں اور باتیں کریں تاکہ ہم کانورسیشن کو آگے بڑھاتے رہیں. تو جی یہ بن گیا ہے یہاں پر زبردست قسم کا ڈی ٹاکس واٹر. اس کو ایٹ لیسٹ آدھا پونا گھنٹہ رہنے دیں, اس کے بعد آپ اس کو پینا سٹارٹ کر سکتے ہیں. بہت زبردست, اور اس میں وائٹامن سیز, منرلز اور آپ کی باڈی میں سے نیچرلی ٹاکسنز ریموو ہوتے رہیں گے. اس سارے ٹائم میں نا فرینڈز, میں نے ایک چیز بڑی ریئلائز کی بار بار کہ جو لوگ ریگولر بیسس پہ ولاگنگ کرتے ہیں اور بڑی اچھی جو ولاگنگ کر رہے ہیں, اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. پتہ ہے بہت ٹائم نکالنا پڑتا ہے اس چیز کے لیے اور بڑا آرگنائز رہنا پڑتا ہے. ایون دو میں اپنے آپ کو آرگنائز کنسیڈر کرتی ہوں, اس کے باوجود میں نہیں بنا پا رہی تھی ویڈیوز اور ولاگنگ نہیں کر سکتی, چھوٹے چھوٹے کلپس بنانا بھی بھول جاتی تھی. سو اٹس ریئلی جو لوگ کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور ریگولر بیسس پہ کر رہے ہیں, تو انہیں ہمیں ڈیفینیٹلی اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ واقعی ہر انسان کے بس کا کام نہیں ہے. اور میرے لیے تو بہت ہی پرابلمیٹک بن جاتا ہے کہ میں کر ہی نہیں پاتی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں اب کہاں سے ٹائم نکالوں اس چیز کے لیے. ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے فجر کی اذان اب 4 بجے کے قریب ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ اٹھیں اور اس کے بعد نا چھٹیاں ہو گئی ہیں, تو میں پھر نماز کے بعد سو جاتی ہوں. تو سونے کے اٹھنے کے بعد پھر آپ کو اپنی ڈیلی گھر کے کام اور یہ سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے, تو بڑا مشکل ہے. یہاں پر نا میں اپنے برڈز کو فیڈ ضرور ڈالتی ہوں, اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے صدقہ جاریہ کا اور ایک صدقہ نکالنے کا ڈیلی, کہ اپنے برڈز کو کھانا کھلاتے رہا کریں جو آپ کے ارد گرد لیونگ اور اینیملز ہیں. تو یہاں میں آپ کو لے کر گئی ہوں جی, ہم ٹارگٹ میں ہیں, اور یہ ٹارگٹ ہے, میں کہاں ہوں, اللہ دیکھیں کتنی پرانی ویڈیوز ہیں, یہ کلپس ہیں. مدرز ڈے تھا جب یہ میں نے ویڈیوز بنائی تھیں, کلپس بنائے تھے, اور اب فادرز ڈے بھی گزر گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں ٹارگٹ میں نہیں, سوری, یہ میں ایک اور گروسری سٹور ہے یہاں پر, وہاں تھی ویگمنز کے نام سے, اور مجھے بڑی پیاری اچھی لگتی ہیں گھر کی چیزیں دیکھنا. تو میں نے کہا چلیں آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کرتی رہتی ہوں چھوٹے چھوٹے کلپس, آپ سب کو بھی. ظاہری بات ہے ہم خواتین کا سب سے بڑا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ گھر کی کچن کی ریلیٹڈ اور گھر کو ڈیکور کے حوالے سے چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں, نیچرلی اچھی لگتی ہیں, وہ کلرفل ہوتی ہیں اور ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں. تو یہ دیکھیں کتنے پرانے کلپس ہیں کہ اس دوران میں نے آپ کو شاید اپریل میں جب میں نے آخری ویڈیو بنائی تھی, میں نے بتایا تھا کہ اگلے جو مہینے ہیں وہ شادیاں اور بڑے بزی آنے والے ہیں. آف کورس پھر ویکینڈز ایک دم سے گزر جاتے ہیں جب اس طرح کی فیسٹیوٹیز چل رہی ہوں. باہر اس وقت بہت آندھی طوفان آیا ہوا ہے, اور میں ویڈیو وائس اوور کر رہی ہوں, اور پیچھے سے نا آپ کو شاید بجلی کی آوازیں بھی, تھنڈر سٹارم کی اور بارش اور سب چیزیں آوازیں بھی شاید کیپچر ہو جائیں. بہرحال اب ہم ہیں ٹارگٹ میں, اور ٹارگٹ کس کس کو اچھا لگتا ہے. مجھے ایکچولی پرسنلی ٹارگٹ ون سٹاپ شاپ لگتا ہے, کیونکہ آپ کو کچھ بھی چاہیے ہو, آپ کافی ساری چیزیں مختلف سب چیزیں آپ کو ٹارگٹ میں ریڈلی اویلیبل ہوتی ہیں.
تو ایک ہی جگہ رک کے آپ ساری چیزیں اٹھا سکتے ہیں. اچھا مجھے نا ٹارگٹ کی پرائسز بھی ریلیٹیولی دوسرے سٹورز کی نسبت اچھی لگتی ہیں, ریزنیبل ہوتی ہیں, اور کوالٹی آف تھنگس بھی بہت اچھی ہوتی ہیں. سو یہ میرا پرسنل اوپینین ہے. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ والمارٹ کی چیزیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں, لیکن آئی ریئلی پریفر ٹارگٹ اوور والمارٹ. تو آپ کا کیا خیال ہے یہ ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں. باہر بہت شدید بارش ہو رہی ہے, شدید قسم کی بجلی چمک رہی ہے, اور میں نے بنائی تھی کانجی میں نے باہر, بہت صبح گرمی تھی, دھوپ تھی, تو میں نے اس کو باہر رکھا ہوا تھا, اور اس سارے چکر میں وائس اوور کرنے کے چکر میں میں بھول ہی گئی ہوں اسے اندر لانا, اور میں نے وہ کپڑے سے کور کیا ہوا تھا. تو اب کانجی کا تو اللہ ہی حافظ ہے. آئی ڈونٹ نو, اتنی شدید بارش ہے کہ میں اگر اسے باہر سے اٹھانے کے لیے بھی جاتی ہوں نا تو میں خود ساری بھیگ جاؤں گی اور فائدہ بھی نہیں ہوگا. تو چلیں, اب اللہ مالک ہے کانجی کا. تو بس یہ چیزیں نا کہ آپ ایک چیز میں لگ جائیں تو دوسری چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں. یہی ہے ہم سب کی زندگیوں کا حال. تو خیر, آپ لوگوں کے لیے میں نے کہا آئی کینڈی کے طور پر یہ ساری پیاری پیاری چیزیں دکھاؤں تاکہ ویڈیو ذرا اچھی لگے. ہمیں اچھا لگتا ہے اس طرح کی چیزیں دیکھ کر, اور دیکھیں کتنی پیاری ٹرالی ہے. دل تو کر رہا تھا کہ لے آؤں اسے میں گھر, لیکن پھر وہی بات ہے نا, کچھ کمروں میں ہارڈ ووڈ ہے, کچھ میں کارپیٹ ہے. تو یہ وہ جیسے پاکستان کے گھروں میں تو آپ کو پتہ ہے نا ٹوٹل فلورز ماربل کے ہوتے ہیں, تو وہ ذرا وہاں پر یہ چیزیں رکھنا آسان ہے. کہیں یہاں کے گھروں میں ٹوٹل اگر تھرو آؤٹ ایک جیسا سرفیس ہو تو پھر تو آسان ہے. تو سوچ میں پڑ گئی, لیکن شاید میں لے آؤں جا کر دوبارہ. اچھی لگی تھی, کیوٹ سی تھی, مجھے اچھی لگی یہ ٹرالی. بہرحال اور بتائیں فرینڈز, آپ سب نے کیا کیا, کیا حالات ہیں یہاں پر؟ بس میں تو بنا رہی تھی کھانا اب, اور کھانے میں ایک نئی چیز لے کر آئی ہول فوڈ سے, یہ جی فریش ہلدی. اس طرح گراؤنڈ ہوئی ملتی ہے, اور کوشش کیا کریں کہ فریش ہلدی اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں, کیونکہ یہ ایک اینٹی انفلیمیٹوری ہے ہلدی, اور جتنا یوز کریں اتنا ہی کم ہے. آپ کی باڈی میں اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہونا بہت ضروری ہیں, تاکہ ہماری باڈیز جو فری ریڈیکلز ہیں اور جو دوسری چیزیں ہیں ان کو فائٹ کر سکیں. اب گرمیاں آ گئی تھیں, اور باہر آپ کو پتہ ہے ہر سال جو سردیوں سے آپ کے باہر کے جو آؤٹ ڈور سیٹنگ ایریاز ہوتے ہیں وہ ایک جو سردیوں سے گزرتے ہیں, تباہی مچتی ہے, تو اس کو صاف بھی کرنا ہوتا ہے. تو اس دفعہ میں یوزلی کرواتی ہوں پاور واش کمپنی کو بلا کر, لیکن اس دفعہ میں نے سوچا ویدر اچھا ہے, میرا موڈ بھی تھوڑا تھا کہ چلیں کوئی ایکٹیویٹی ہو جائے گی, تو میں نے اپنا ڈیک کیا خود پاور واش, اور ساری چیزیں دھوئیں, بڑا مزہ آیا بالکل. اور یہ تھا ایکچولی مدرز ڈے پہ, تو مجھے ہنسی بھی آئی تھی. میں نے کہا آج مدرز ڈے ہے اور مدر ہی گھر کی کیا کیا کام کر رہی ہیں. تو بہرحال اچھے طریقے سے میں نے ساری صفائیاں کی, اور پھر بعد میں کورز ڈال کے بند کر دیا, اور تھوڑی دیر کے بعد, اتنی محنت کرنے کے بعد بارش شروع ہوگی. تو بس جی یہی حال ہے کہ آپ محنت بھی کریں, اس کے بعد اوپر سے نیچرل طریقے سے. اگر بارش نہیں ہونا تھا تو مجھے اگر پتہ ہوتا کہ بارش نے ہونا ہے تو شاید میں پہلے خود سے صفائیاں نہ کرتی, لیکن بہرحال دل کو تسلی ہوئی. اب بیٹھنے میں باہر مزہ آئے گا, کیونکہ صفائی ہو جائے نا, پھر وہ ہر جو ملڈو سا اور تھوڑی بہت جو پولن گرتا ہے, اور جو مکڑیاں جالے بناتی ہیں, وہ سب چیزیں صاف ستھری کر دی تھیں میں نے. تو پھر آپ کو بیٹھنے میں ذرا سکون بھی ہوتا ہے, مزہ بھی آتا ہے, اور اچھا فیل کرتے ہیں آپ. تو جیسے میں نے بتایا تھا بہت ساری شادیاں تھیں, تو میں نے کہا ایک چھوٹا سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ امریکہ میں کیسے شادی ہو رہی ہیں آج کل. بالکل پاکستان والا ماحول بنایا ہوا ہے, اور ماشاءاللہ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ یہ US سے بیسڈ شادیاں ہیں. اسی طرح کا ساری آؤٹ ڈور سیٹنگ, گیدرنگز, تو ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. آج کل سمر ویڈنگز تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی آؤٹ ڈور ہوتی ہیں, تو بڑا ہی پیارا ڈیکور تھا, اور بہت اچھے طریقے سے یہ سارے جو فنکشنز تھے اچھے طریقے سے ہو گئے, اور بڑا انجوائے کیا. اور کھانا بھی باہر تھا, خوب مزے کے ایپیٹائزرز تھے, جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں, چاٹ اور پانی پوری, گول گپے, ہمارے فیوریٹ سب کے. تو جی, اور یہ دیکھیں امریکہ میں دکھانا چاہ رہی تھی کہ اتنی ہی کوئی خوبصورت, ویسے سے تو بہت ساری مسجدیں بن گئی ہیں یہاں پر ماشاءاللہ, لیکن یہ ایک اسپیشل مسجد بنائی ہے, اور بہت پیاری مسجد بنائی ہے. اللہ تعالیٰ کہ گھر تو ہر جگہ پہ موجود ہیں, اور اس مسجد کو ہم نے وزٹ کیا, بہت اچھا لگا. اس کا کورٹ یارڈ بہت خوبصورت تھا, اور ہم اتفاقیہ ہی گئے تھے, اور
جو چیज़ مجھے بڑی اچھی لگی کہ میرے پاس تو میں تو حجاب کرتی ہوں، تو میری بیٹی کے پاس نہ کوئی ایکسٹرا حجاب بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی عبایا تھا نماز پڑھنے کے لیے. تو جب میں اندر گئی تو وہاں لیڈیز سیکشن میں اتنے پیارے پیارے عبایاز لٹکے ہوئے تھے، حجاب بھی تھے. تو میں جا کر اپنی بیٹی کو لا کر دیے اور وہ اتنی خوش ہوئی. اور میں نے کہا دیکھو کتنا اچھی بات ہے نا کہ کیونکہ بہت سارے لوگ ٹریولنگ کرتے ہوئے بھی اس طرح رکتے ہیں اور اکثر چیزیں ان کے پاس نہیں ہوتی، تو آپ ہمیشہ لے سکتے ہیں اور آپ بورو کر لیتے ہیں. اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جی واپس لا کر یہیں رکھیں. پھر ہم نے واپس جا کر وہیں رکھے اور اتنا اچھا لگا. پہلے میرا ارادہ تھا کہ ان کا ایک جو مارکیٹ ہے ایک لائک کہہ لیں بک اسٹور تھا، وہاں پر چیزیں بیچتے ہیں، جائے نماز اور اس طرح کی چیزیں. میں نے سوچا تھا پہلے وہاں سے عبایا خرید لوں گی بیٹی کے لیے، لیکن جب میں اندر گئی وہاں مجھے الماری میں نظر آئیں یہ چیزیں، تو پھر مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہم لوگوں کے لیے نا کتنی دور کی سوچ ہے. اور یہ سوچ ہونی چاہیے، ہمیں سب کی زندگی کو آسان بنانا چاہیے. کیونکہ جو لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے تو سوچا نہیں ہوتا کہ چلو اگر ہم رکیں گے، اگر ہمیں حجاب لینے کی ضرورت پڑی چادر کی یا عبایا کی، تو وہاں پڑا ہوا تھا. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں آسانی پیدا کرنی چاہیے اور سیکھنا چاہیے. ہم دیکھیں کیسے بجلی چمک رہی ہے، آپ کو آوازیں بھی آ رہی ہوں گی. اور اس سال ہم نے کی عید کی دعوت اپنے فرینڈز اور فیملی کے لیے. تو یہ میں نے ہال رینٹ کیا تھا، جو کہ یہ دعوت کے بعد ہے، جو ہمیں بالکل صفائی کر کے واپس اسی حال میں ان کو دینا ہوتا ہے تاکہ کوئی وائلیشن یا فائن نہ لگے. تو بس جی یہ ہم دکھا رہی ہوں میں آپ کو کہ دعوت ہو چکی ہے، ہال کلین اپ کر دیا ہے ہم نے. یہ بڑی عید کی تھی دعوت، تو جو ہم نے کر دیا ہے اور سارا کچھ صاف کر کے ہینڈ اوور کر دیا. تو بس سال میں نا ایک دفعہ میں اس طرح کا ایونٹ رکھتی ہوں. تو یہ سب چیزیں تھیں جو بزی چل رہا تھا. اور الحمدللہ سب کو اکٹھے کرنا عید پہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ بچوں کو بھی اچھا محسوس کرتے ہیں بچے بھی کہ اپنے ساری فیملی اور فرینڈس کو اکٹھا کیا ہے، اور بڑے بھی اچھا فیل کرتے ہیں. تو اس طرح کے موقع پہ جو کہ آپ کے ہماری اسلامک ہالیڈیز ہیں، اس طرح ایسی روایتیں قائم ضرور کریں جہاں آپ سب اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو اکٹھا کریں اور بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا کھائیں، انجوائے کریں. یہی ہے وہ زندگی، چھوٹی سی ہے زندگی، یہ کام کرتے رہا کریں کیونکہ سب کو جوڑنا کا بھی بہت بڑا ثواب ہے. میرے وائس اوور میں پیچھے بجلی کی چمکنے کی اور تھنڈر سٹارمز کی آوازیں تو آ رہی ہوں گی، لیکن میں اب اتنی لیزی ہو گئی ہوں کہ میں نے دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گی. اسی کو سننا پڑے گا آپ کو نیچرل ریئل ساؤنڈز کے ساتھ. اور یہ دیکھیں کتنے پیارے پھول ہیں جو کہ مجھے عید پر میری فرینڈز نے دیے اور مجھے بہت پیارے لگے. کیونکہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف بھی دیتے رہنا چاہیے، اس سے پیار بڑھتا ہے، سچی میں پیار بڑھتا ہے. کیونکہ دوسرے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے کتنی ویلیو رکھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بات پیسوں کی یا تحفوں کی نہیں ہوتی، احساس کی ہوتی ہے. تو یہ احساس دلاتے رہنا چاہیے. اور یہ جو آپ سب کے لیے ہیں یہ فلاورز، کاش میں ریئل میں ابھی آپ سب کو دے سکتی، بٹ لیکن اسکرین پر آپ سب ان فلاورز کو ضرور انجوائے کریں. اور یہ میری طرف سے آپ سب کے لیے بھی ہیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ نا پیار، محبت اور اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی تحفے تحائف دیتے رہنا چاہیے. اس سے پیار بڑھتا ہی ہے، محبتیں بڑھتی ہیں، اور ہمارا مقصد ہی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہ کر انسان بننا، شکر ادا کرنا، اچھی زندگی کی دعا کرنا، صحت والی زندگی کی دعا کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انجوائے کرنا، دوسروں سے حسد نہیں کرنا. جو کر رہا ہے، جس کے پاس جو نعمتیں ہیں اس کو دیکھ کر خوش ہونا. یہ ہے وہ اصل مقصد ہماری چھوٹی سی زندگی کا، کہ دوسروں کے لیے بھی خوش ہونا اور اپنے لیے بھی خوش ہونا، اور دعائیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت والی زندگی عطا کریں جس میں خوشحالی ہو، سکون ہو. دل کا سکون ہونا بہت ضروری ہے. نفرتیں مت پھیلائیں، دوسروں سے ایک دوسرے سے جلسی مت کریں. جو جس کا ہے نصیب میں جو ہے وہ سب کو مل کے رہے گا، کوئی کسی کے حصے کا نہیں کچھ لے سکتا. تو دوستو یہی تھی وہ ساری باتیں جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. کافی عرصے سے سوچ رہی تھی شیئر کرنے کا، لیکن وقت ہی نہیں مل رہا. تو بس آج میں نے سوچا کہ نہیں، آج ایک سرپرائز دے ہی دوں اپنی یوٹیوب فیملی کو بغیر ایکسپیکٹ کیے ہوئے. جب ایک ویڈیو سامنے آئے گی تو شاید سب کو خوشی ہو. تو چلیں اپنی فیڈ بیک مجھے ضرور دیں کامنٹ سیکشن میں، اور آئی ہوپ کہ آپ نے یہ ولاگ انجوائے کیا ہوگا. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور میری دعاؤں میں آپ سب شامل رہتے ہیں. اور مجھ سے کنیکٹ رہیں کامنٹ سیکشن میں. اور اگر آپ میرے پیج کو لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ اچھی بینیفیشل باتیں آپ تک پہنچتی رہیں. اور اگر ہو سکے تو پرانی ویڈیوز بھی چیک آؤٹ کر لیں. اللہ حافظ.